فخر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن کے اوپر. ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہے, بی ایل اے کا تھریٹ ہے, یا کچھ اس قسم کے آرگنائزیشن جب سے کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اور اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر نظر آتے ہیں, وہ 80s میں ہو یا پھر 2001 کے بعد ہو, یا ابھی طالبان ٹیک اوور کے بعد, یعنی 2 سال پہلے جب انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کیا اس کے بعد ہو. حالات کہیں نہ کہیں پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ ڈسٹیبلائز رہتے ہیں, جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے مختلف ہماری ایجنسیز کو, ہماری فورسز کو اور ہماری عوام کو. اس وقت سچویشن کیا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ امیر خان متقی صاحب کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایران بارڈر پہ بھی اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ پہ کاروبار کی بھی بات کی جا رہی ہے. اور گلزار امام شمبے, غالباً اگر میں غلط نام نہیں لے رہا, تو ایک بہت بڑے بی ایل اے کے لیڈرز میں سے تھے, ان کو پکڑا تھا پاکستان کی آئی ایس آئی نے, اور ابھی 2 دن پہلے میڈیا کے سامنے ان کو پیش بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کر رہا تھا, میں باقیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ وہ سارا کچھ چھوڑ دیں. کتنی بڑی کامیابی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے یقیناً بڑے موضوع ترین آدمی جو ان چیزوں کے اوپر, ان ریجن کے اوپر اور دیکھتے رہتے ہیں, بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب. بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو. جی السلام علیکم فخر, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کے ٹائم کا شو جوائن کرنے کا. بریگیڈیئر صاحب, ایک تو سٹارٹ لیں گے ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل. بہرحال خراب, بہت بدترین تو نہیں کہیں گے, لیکن خراب رہتے ہیں. اسپیشلی اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کر لیں یا بلوچستان کی بات کر لیں, تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا. امیر خان متقی صاحب آئے تھے, میں نے بھی ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ سر ٹی ٹی پی کا, تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ ٹی ٹی پی آپ لوگوں کا انٹرنل میٹر ہے اور 20 سال سے ہے, ہماری وجہ سے نہیں, ہم ابھی 2 سال ہوئے کہ ہم نے حکومت بنائی ہے. سر, اس بات سے آپ کتنا ایگری ہے کہ واقعی ان کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ہمارا انٹرنل میٹر ہے؟ اور دوسری بات, ہم نے کس حد تک ان کے اوپر قابو پا لیا؟ فخر, اگر ہم ٹی ٹی پی کو دیکھیں تو ٹی ٹی پی کی ایمرجنس ہوئی کیوں, ایک سوال سب سے پہلا پیدا ہوتا ہے. کہ ہم کہتے تو ہیں, وہ افغان کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹی ٹی پی کی پیداوار جس دن وہ جس کو کہتے ہیں نا مشروم کی طرح وہ پیدا ہوئی, پنجابی طالبان یہاں سے گئے, جیش محمد, لشکر طیبہ کے اس کو کہتے ہیں گیٹ اوے فیکشن, جس میں قاری ظفر اور معاویہ اور اس طرح کے اور کافی سارے نام ہیں, الیاس کشمیری, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک قسم کی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی, یہ پنجابی طالبان میں زیادہ اس کو ہم شمار کرتے ہوتے تھے. لیکن اسی ٹائم فریم میں وہاں پر جو موجود لوگ تھے, جس میں نیک محمد اینڈ آل دوز پارٹی, جو بعد میں شروع ہوتے گئی, پھر اوپر سوات تک چلتے گئے, پھر سوات سے مومند اور باجوڑ اور یہ سارا علاقہ, اور طارق گیدڑ جیسے لوگ, اور یہ سارے جتنے نام گنواتے جائیں ہم پڑھتے جائیں گے. بڑی ابھی ان کی اچھی خاصی تفصیلی ہسٹری ہے, بیکاز 2004-05 اگر ہم اسپیسیفک میں دیکھیں تو یہ وہ ٹائم فریم ہے جب ان کی ایکٹیویٹی ہائی پکڑتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں بگڑتی جاتی ہیں. اب اس میں ہم یہ اگر کہیں کہ جی اس کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ ایک غلط بیانی ہوگی. افغانستان سے تعلق یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب امریکن آیا اور ایک پاکستان کی یو ٹرن پالیسی, جس کے اوپر مشرف صاحب کو کافی کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ آپ نے طالبان سے ہاتھ اٹھا لیے, although بعد میں ہم ہی پہ بلیم لگا کہ آپ نے طالبان کے ساتھ کام بھی کیا اور امریکنوں کے ساتھ بھی کام کیا, اور آپ ایک ڈبل گیم کھیل رہے تھے, جو دنیا ہم میں کہتی رہی. اس ٹائم فریم میں یہی گیٹ اوے فیکشن, پنجابی طالبان اور ٹی ٹی پی کے لوگ, آج جو ہم حقانی کو بلیم کرتے ہیں, آج جو ہم افغانستان میں افغان طالبان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, آپریشن نہیں کر رہے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ امریکن کے خلاف لڑتے رہے ہیں, آپ کی سپورٹ کرتے رہے, آپ ان کو شیلٹر دیتے رہے, یہ آپ کو شیلٹر دیتے رہے, آپ فائٹنگ کارڈر ان کے ساتھ کا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم گنوانا چاہیں تو وہ اس قسم کی ہیں. تو یہ ہاں, آج یہ پرابلم افغانستان کا نہیں ہے. اس جگہ پہ متقی صاحب ٹھیک ہے, صحیح, متقی صاحب اس جگہ پہ بالکل میں کہوں گا درست کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو 2 سال آئے ہیں, یہ تو آپ کا بڑا پرانا پرابلم ہے, 2004 کا پرابلم ہے, تو بات ٹھیک ہے.
جی، بات تو ان کی ٹھیک ہے اس لحاظ صحیح، سے کہ مسئلہ تو یہ ہمارا ہے. ہاں اس مسئلے کے حل کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں یا اس مسئلے میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر افغانستان اور افغان طالبان اور امریکن پریزنس ضرور ہے. اس لیے کہ یہ امریکن کے خلاف جہاد کے نام پر لڑتے تھے جس میں افغان طالبان بھی جی، لڑتا تھا, پاکستانی طالبان بھی لڑتے تھے. پاکستانی یہاں سے بغیر آرگنائزیشن کے جا کر بھی افغان طالبان کے ساتھ لڑتے تھے اور جی، کچھ آرگنائزیشنل فارم میں بھی جا کے لڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ ان کا مسئلہ ہاں مسئلہ ان کا نہیں ہے اس وقت, یہ بات مسئلہ اس وقت یہ ہمارا ہے. ہمارا، کیوں صحیح، ہمارا ہے, ہمارا کیوں ہے, ابھی اس پہ آتے ہیں. جی، ہمارا اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم افغان کو یہ ٹھیک ہے ایک انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ ایک انڈرٹیکنگ دی ہے, دنیا کو دی ہے, امریکن کے ساتھ ایگریمنٹ میں کہا ہے کہ ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی, جی، لیکن یہ زمین ان کی استعمال ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے. پرانی بات نہیں کریں گے, طالبان گورنمنٹ کی صرف بات کریں گے, جی، جی، طالبان حکومت کے دور 15 اگست 2021 سے آنورڈ کی بات کریں گے. اس دور میں افغان زمین استعمال ہوئی ہے, ورنہ وہاں پر خراسانی نہ مارا جاتا. بالکل، اس طرح کے اور بھی بہت سارے نام ہیں, بالکل نام ٹھیک، گنوانے کا بالکل فائدہ نہیں, صحیح، لیکن وہاں پر ان کا فٹ پرنٹ بھی موجود ہے, وہاں پر ان کا شیلٹر بھی موجود ہے, وہاں سے ان کی ایکٹیویٹی کنٹرول, اور اس میں طالبان ان کو شیلٹر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے از ناٹ دی ایشو ایٹ دا مومنٹ, جی، وہ ایک علیحدہ بات میں کروں گا. جی، لیکن یہ لوگ افغان زمین استعمال کر رہے ہیں فار شیلٹر. ٹریننگ ابھی کیا کرنی, ٹریننگ تو بہت ہو چکے ہیں یہ لوگ, بالکل، ہاں بالکل، لیکن شیلٹر کے طور پر وہ زمین استعمال ہو رہی ہے, تو اس لیے اس کا لنکیج افغانستان سے بن جاتا ہے. ہاں ابھی ایک اور بڑا سوال کہ جی، بارڈر تو میرا ہے نا, کنٹرول کرنا تو میرا کام ہے, اس لیے میں طالبان پہ بلیم نہیں ڈالتا کہ طالبان وہ اکثر, بلکہ آپ کہتے بھی رہتے ہوں کہ سر آپ بار بار کہتے رہتے ہیں ہم اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے, وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے, اپنے بالکل، اپنے 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 پہنچ لیں تو بڑی بات ہے. بالکل، ہمیں اپنا پسینہ پہنچنا ہے اور اوپر شیلٹر لگانا ہے تاکہ دھوپ نہ لگے. افغان طالبان کو اپنا کام کرنے دیں. ہم ان سے ایکسپیکٹیشن, میں ہمیشہ سے یہ شروع ڈے ہوں، ون سے کہہ رہا تھا کہ آپ بہت ایکسپیکٹ نہ کریں طالبان سے, اس لیے کہ بالکل، وہ نہ گورنمنٹ, نہ ملٹری, نہ انٹیلیجنس, نہ پولیس, نہ ایڈمنسٹریشن, بالکل، آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ امیجیٹلی ایک آپریشن لانچ کریں اور ٹی ٹی پی کو وہاں سے بگائیں. نہ تو وہ کریں گے, اس لیے کہ اس کی بھی وجوہات ہیں, وہ ہم نے بالکل، پہلے بیان کر دیے. بالکل، اکٹھے لڑتے بالکل، رہے ہیں نا, یس اکٹھے بالکل، لڑتے رہے ہیں. ہاں ایک ہی ایک آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں سر، ایک ہی اچھا, لوگوں کو فالو کرنے آئیڈیالوجی والے. آئیڈیالوجی میں تھوڑا سا فرق ہے. جی، آئیڈیالوجی میں ان کی کوئی پین اسلامسٹ ویژن, ان کا کوئی افغانستان سے باہر سوچ کام کرنے والا طریقہ کار نہ رہا ہے. جی، کبھی کبھی ایک آدھ بیان ملا عمر کا آ جاتا تھا, لیکن افغان طالبان لڑ رہے تھے آکوپیشن فورسز سے, بالکل، پاکستانی طالبان آکوپیشن فورسز سے نہیں لڑ رہے. اپنے دونوں والے میں سے لڑ رہے ہیں. فرق دونوں میں یہ آ جاتا ہے, جی، وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے, کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتے ہوئے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ بہت بار ہو چکے ہیں. تو بالکل، آئیڈیالوجی میں دونوں میں فرق ہے. اسلام ایک ڈرامہ ہے بیسیکلی جو یہ استعمال کرتے ہیں, بالکل، کوئی سیاست میں استعمال کرتا ہے, اپنے کوئی مقصد کے لیے. جی کچھ ملیٹنسی میں استعمال بالکل، کرتے ہیں, کچھ سیاست میں استعمال کرتے ہیں, اور کچھ اکانومی میں بھی استعمال کرتے ہیں بالکل ہوتا ہے، یس، کہ یس، یہ سود ہے, یہ سود نہیں ہے. بالکل یہ نہیں ہے، بالکل، بہت زیادہ اب تو ہو رہا ہے خیر. تو متقی صاحب کے جانے کے بعد جو آپ نے بات کی کہ حالات میں بہتری, تو میں اس لحاظ سے نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت بڑا فرق آیا ہے, رائٹ، لیکن ہاں ایک چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ جو آخری بڑا اٹیک, ایک تو پشاور والا ہوا تھا, بالکل، پولیس لائن والا. اور دوسرا بڑا اٹیک ہوا جو پچھلے دنوں بلوچستان میں ایف سی، ایف سی والا جو قلعہ ہوا سیف اللہ میں. قلعہ سیف اللہ کے پاس. یہ دو بڑے اٹیک ہوئے ہیں, جی، جو کہ ایک تو وہ نئی آرگنائزیشن ہے جو کلیم کر رہی ہے, جی، جی، تو لیکن جو آپ کا تحریک پشاور جہاد والا, پاکستان. ہاں, اور دوسرا جو پشاور والا ہے وہ تو طالبان نے کلیم کیا تھا. اس کے علاوہ چھوٹی ایکٹیویٹیاں ختم نہیں ہوئی ہیں. جی 2 بالکل، بندے, 4 بندے, کافی 6 زیادہ بندے, ہو رہی ہیں. ایک بندے, کہیں پر سوسائڈ, کہیں پر آئی ای ڈی, کہیں پر فائرنگ, کہیں پر ٹارگٹ کلنگ, یہ کنٹینیوڈ ابھی ہے. جس طرح سر آئل رگ کے اوپر اٹیک ہوا تھا 3 دن پہلے. جی بالکل,
करक के अंदर, और वहाँ पे भी 6 लोग, हालाँकि रिग बहुत पुरानी है, कोई अब नई नहीं है, लेकिन हाँ, ये मोल वालों की, वहाँ पर बिल्कुल, मोल ज़्यादा काम करता है, मोल बड़े यस, अरसे से काम कर रहा है वहाँ पर करक में। करक के साथ का डिस्ट्रिक्ट अगर आप गौर करें, लकी मरवत। जी बिल्कुल, लकी पिछले 4 महीनों में बहुत सीरियस तौर पर इनसिक्योर रहा है। यस, आपको याद हो, आपसे एग्री, प्रोग्राम कर रहा था तो आपने कहा था, सर ये उधर कैसे पहुँच गए? तो मैंने कहा बड़ा आसान काम है, जिधर अटैक हुआ है उधर से एक ही रास्ता आता होगा, पुलिस उसी रास्ते पे आएगी, वो उसी रास्ते डीएसपी पे लोग इकबाल को बिठा जब दो। उनकी गाड़ी को हिट किया था, बिल्कुल आपने बोला, एग्जैक्टली यस, तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में ये एक्टिविटी चल रही है, तो उधर जब आपका प्रेशर बढ़ जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो वो वहां से निकल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। राइट, उन्होंने टेररिज्म करनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हर वो टारगेट जिससे मीडिया एकदम उछलता हो, रेग है, ऑयल एनर्जी है जी, पाकिस्तान में, नेचुरल है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो ही उसको टच करेंगे ये लोग हमेशा कहाँ जाते हैं, या तो पुलिस फोर्सेस पे जाएंगे, हाँ, या मिलिट्री पे जाएंगे, या आर्मी की जगहों पे जाएंगे, या इस किस्म की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिल्कुल, उस जगह के बिल्कुल, ऊपर जाएंगे। तो बिल्कुल ये अटैक होते रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया है उनके आने से, मुत्तकी साहब के मुत्तकी आने साहब, से। अच्छा सर हाँ, एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा मतलब ये सवालात हम सारे पाकिस्तानी भी उठाते हैं, यकीनन फ़ोर्सेस के जो लोग होंगे या फिर हमारी गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी गए थे, उन्होंने भी दौरा किया था, साथ में डीजीआईएसआई उनके साथ गए थे, जनरल नदीम साहब, और ये वक़्तन-फ़ौक़्तन ये सारा एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन सर जो इंटरनल हमारा इंटेलिजेंस है, जिस तरह लक्की है, मैं ये नहीं कहता आसान एरिया कोई भी नहीं है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में शायद कोई भी आसान इलाका नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इस तरह की क्या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए पहले हमें काफ़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन अब क्या उस तरह की चीज़ें कम हुई है, या पाकिस्तान के पास प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं आती, जिसकी वजह से इनको वहीं पे मतलब सर्कल किया जाए जहाँ पे ये होते हैं या मौजूद होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं? बिल्कुल सवाल तो उठता है। जी, सवाल और जेन्युइन है जवाब, बिकॉज़ जिस ऑर्गेनाइज़ेशन का काम यही है इंटेलिजेंस गैदरिंग अगेंस्ट स्टेट, एनी स्टेट, एंटी बिल्कुल। स्टेट एलिमेंट्स। तो और उसमें बहुत सारे नाम हैं, आईबी से शुरू करें, पुलिस बिल्कुल की सब है। इंटेलिजेंस से शुरू स्पेशल करें, ब्रांच की भी ड्यूटी है, आईएसआई, सबकी है। आईएसआई, जी, एमआई, बिल्कुल। ये सारे के सारे इन सब का ये काम बनता है। और अभी तो नेक्टा हाँ, और उस तरह का, फिर वो सीटीडी, बिल्कुल सीटीडी। ये यस, सारे, जब आप इतनी ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्यों हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। राइट। अ, मुझे खुद कभी-कभी इस पे हैरानगी भी होती है। मैं खुद चूँकि इनका हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल, भी बिल्कुल। ऑल्दो मैं इस स्पेसिफिक चीज़ का नहीं रहा, जी, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि क्यों हम कामयाब 100% नहीं हो नहीं रहे। हो रहे। जी, टोटल कंट्रोल मुश्किल होता है। राइट, टोटल कंट्रोल मुश्किल होता है। दुनिया का कोई भी मुल्क आज तक ये, जब तक कि ये इनके साथ कोई आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं कर लेते। नेगोशिएटेड सेटलमेंट जिस तरह तालिबान के साथ अमेरिकन ने की, जी, नेगोशिएटेड सेटलमेंट जिस तरह के एक टाइम में पाकिस्तान ने भी की थी, या सब ममालिक को देख लें, किसी जी, जगह जी, पर भी आपको ये ख़त्म होती हुई चीज़ नज़र नहीं आती है। राइट, अमेरिका को देख लें, इराक़ में देख लें, जी, ईरान में देख लें, जी, सिस्तान बलूचिस्तान वाला इशू देख लें, तामिल्स का इंडिया में देख लें, कश्मीर का इंडिया में देख लें, जी, पैलेस्टाइन को देख लें, बिल्कुल, इन सारे इलाकों में, इवन और छोटा सा मुल्क बर्मा, उसको देख लें। बिल्कुल, सूडान है, तो ये, यहाँ सूडान देख लें, अफ्रीका में तो बहुत सारे हैं बेचारे, बिल्कुल, वो फंसे रहते हैं। तो हाँ, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, आपको इम्प्रूव करना चाहिए। जी, हम लोग री इमर्ज हुआ है ये फिनोमेना, रिसर्च जिसको कह सकते हैं, जी, ये तालिबान की रिसर्जेंस का हुआ है, जब हमने एक बार ज़रब अज़ब के बाद काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी कर ली थी। फिर हमने एक और बड़ी वो रद्दुल फ़साद, है ना? हाँ मेरा जी, ख़्याल है बिल्कुल, रद्दुल फ़साद थी, वो जी, जो बिल्कुल, ऑल ओवर पाकिस्तान शुरू की थी। जी, अ, इंटरनल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़्यादा होते हैं, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी रोल प्ले करते जी, हैं। जी, लेकिन वो, मैं कभी-कभी कहता होता हूँ कि आप फ़ोकस अपना ना लूज़ करें। नालिश करें, बिल्कुल, जब आप फ़ोकस लूज़ कर जाते हैं, आप प्राइमरी
ٹارگیٹ سے ہٹ کے سیکنڈریز ایشوز کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس بار بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, ریجنل انسٹیبلٹی, جی یہ تینوں فیکٹر, طالبان کی ٹیک اوور بیک, امریکہ کا یہاں سے نکلنا, جی پاکستان کا تھوڑا سا ریلیکس ہو جانا ضرب عضب کے بعد, یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ری ایمرج کر گئے ہیں. اور پاکستان کا انٹرنل پولیٹیکل, اکنامک, سیکورٹی انسٹیبلٹی آر دی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز, میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کہ آپ کی ایجنسیاں اس طرف فوکس کریں, ٹوٹل فوکس. آپ کو ایک بار نکلنا پڑے گا ان چیزوں سے جو آپ کی پرائمری آبجیکٹیوز میں نہیں آتے. بالکل, آپ کا ٹائم, پیسہ سب ضائع کرتی ہے اور اصل ٹارگٹ سے آپ کو ہٹا رہی ہیں. بالکل, اور ایفرٹ, بالکل ایفرٹ ضائع ہو جاتی. جی جی. اچھا سر, اسی دوران جب ابھی ہم نے دیکھا 1 ہفتہ 10 دن پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف ایران جو ہے رئیسی صاحب, انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ریجنل بہتر کیا جائے, آپس میں جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو بہتر کیا جائے. لیکن اس کے فوراً بعد یعنی 5 دن ہارڈلی ہوئے ہوں گے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہے ایران کے, ان پہ حملہ ہوتا ہے اور ان کے 6 سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو مارا جاتا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوا 1-2 ماہ پہلے, وہ 4 لوگ ہمارے شہید ہوئے. کیا مطلب کون ایسا ہے کہ اتنا طاقتور ہے کہ 2 اسٹیٹس کے درمیان اگر کوئی چیز تھوڑی سی بھی بہتر نظر آتی ہے تو فوراً کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ یقیناً شکوک و شبہات پھر ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں. وہ پھر ایران پاکستان کا نام لیتا ہے اور پاکستان کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ایران کا نام دبے الفاظ میں لیتا ہے, لیکن لیتا ضرور ہے. فخر چاپ و شر کے چاہ خیر بھی, کون بینیفیشری ہے اس کا, کون فائدہ اٹھا سکتا ہے, یا کس کو نقصان پہنچے گا اگر یہ 2 ممالک آپس میں بہتر ہوں گے. جی, اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف جاتے ہیں, رائٹ, یعنی وہ ممالک جن کو فائدہ پہنچے گا یا جن کو نقصان پہنچے گا, دونوں صورتوں میں. یعنی اگر ہمارے تعلقات خراب ہوں گے تو کوئی اور فائدہ اس کا اٹھائے گا. اب اس صورت میں, اور یہ تو ایکسٹرنل فیکٹرز ہو گئے جس میں ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائیبل ہیں, کوئی ڈیفیکلٹ, کوئی راکٹ سائنس نہیں, آئیڈینٹیفائیبل ہیں. انٹرنل, ابھی آتے ہیں انٹرنل پلیئرز. دیکھیں انٹرنل پلیئرز دونوں طرف ایگزسٹ کرتے ہیں. سیستان بلوچستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, ریگی سے شروع کریں اور چلتے جائیں. پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر پاکستان میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو پلے کرتا ہے وہ ہے اللیگل بارڈر سمگلنگ ٹریڈ. اس کو ذرا دماغ میں رکھیے گا ضرور, بہت ضروری ہے. آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہ نیلے وہ ڈبے, بالکل ایگزیکٹلی, یس پک اپس جو ہوتی ہے, بلو کلر کی پک اپس ہیں. پک اپ میں جو لوڈ ہوئے نیلے کینز ڈبے, آتے ہیں. ہاں, یہ کینز موٹر سائیکلوں پہ 4-4, بعض اوقات 6-6, یہ 20-20 لیٹر کے, 19-19 لیٹر کے ہوتے ہیں. اور موٹر سائیکلوں کی لائن اس طرح ہوتی ہے جس طرح چیونٹیوں کی لائن ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ جو گاڑیاں ہیں اسپیسیفک, یہ ساری ان رجسٹرڈ, نو ون نوز یہ گاڑیاں ایران میں بنتی ہیں, کدھر بنتی ہیں, کہاں سے آتی ہیں, کیسے استعمال ہوتی ہیں. نہ ان کے بمپر ہوتے ہیں, نہ ان کے بونٹ ہوتے ہیں, نہ ان کے شیشے ہوتے ہیں, صرف سیٹ میں اندر 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور سٹیئرنگ ہوتا ہے, اور وہ ان پہاڑی رستوں پہ آتے جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہ کن کے ہیں؟ کیا یہ بالکل. انڈیویجولز ہیں؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. کیا ان کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ کراچی تک جاتا ہے تیل. بالکل ہے. یس. ابھی سے نہیں ہے. سر ابھی انہوں نے آفر کی تھی, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن ابھی انہوں نے مارکیٹنگ کمپنی جو پاکستان میں آئل مارکیٹ کرتی ہیں ان کو آفر کی ہے, بالکل, کہ ہم آپ کو ایران کا جو پیٹرول ہے ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو سستے پیسوں میں دے دیں گے, آپ اس کو مارکیٹ کریں. اور ابھی بھی 25% مارکیٹ انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہے. فخر جو بلوچستان سے گاڑی چلا کرتی تھی بیک ان 80s 90s, جی, جب وہ جو بھی ڈسٹرکٹ کراس کیا کرتی تھی سندھ کا,
تو 1 روپیہ پر لیٹر کے حساب سے وہاں کی پولیس اسے بتا لیا کرتی تھی. اچھا صحیح. یعنی اگر 50,000 لیٹر کا ہے, 30,000 لیٹر کا ہے, 40,000 لیٹر کا ہے, تو اس زمانے میں 40,000 روپے وہاں کا جو پولیس کا چیف ہوتا تھا وہ لیا کرتا تھا. اوکے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نیا رائٹ فنومینا نہیں ہے. رائٹ اور رائٹ. کراچی اور تھرو آؤٹ ان روٹ ٹو کراچی وایا جیکباباد, شکارپور, وایا لڑکانہ, سکھر, وایا گدو, وایا فلانا ٹمکانا, جو بھی نام آتے ہیں راستے جی. میں, وہ سب میں یہ. اور یہ کراچی پہنچا کرتا تھا, راستے میں بھی سیل ہوتا تھا, اور کوئٹہ میں بھی سیل ہوتا ہے. کوئٹہ میں گنے چنے پیٹرول پمپ ہیں جہاں پر لیگل پیٹرول کا بزنس ہوتا ہے, موسٹلی یہی پیٹرول استعمال ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو سٹیک ہولڈرز بالکل ہے. اس بارڈر مارکیٹ کا نقصان کس بزنس کمیونٹی کو, کس سمگلر کمیونٹی کو پہنچے گا, یہ بڑا بالکل صحیح. امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. تو اگر بارڈر سیکیور ہوتا جائے گا تو یہ لوگ غریب ہوتے جائیں گے, بالکل صحیح. اور بالکل جو غریب ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ پہ کسی کو لات نہیں مارنے دیتا. نہیں ماننا یہی دیتا. چیز بلوچستان سے بھی ہے, افغانستان سے بھی ہے. جی. افغان بارڈر ادھر سے بھی سیکیور نہیں ہوتا, بیکاز وہاں سے ڈرگز کی سمگلنگ ہوتی ہے, جو ایران بھی جاتی ہے, جو سینٹرل ایشیا بھی جاتی ہے, اور جو صدرن یورپ بھی جاتی ہے. وایا ایران جاتی ہے, یا وایا آپ نیچے چلے جائیں بحیرہ عرب جس کو ہم اوکے. کہتے جی ہیں, جی جی وہاں کے جی تھرو بھی جی. جاتی ہے. تو یہ اتنا سمپل فینومینا نہیں ہے کہ 2 آدمیوں نے بات کی اور کام شروع ہو گیا. سیٹ نہیں. ہو گیا کام. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, آخر میں ایک گلزار امام شمبے کی کو پکڑنا, ویسے تو پکڑا ان کو تقریباً 1-2 ماہ پہلے تھا, لیکن ابھی پراپرلی میڈیا میں آئے اور بات کی, سارا کچھ ہوا. اور کیونکہ برآمدہ مفتی کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تھے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے شاید کوئی نائب شائب تھے یا جو بھی تھا, اور پکڑے باہر سے ہیں. کتنی بڑی سکسیس ہے سر. اور دوسری بات, اس سے حالات جو بلوچستان کے ہیں, جو بی ایل اے فیکٹر ہے ساؤدرن بلوچستان میں, کچھ تبدیلی آئے گی, یا ٹھیک ہے اگر ایک پکڑا گیا تو اور شاید سینکڑوں یا ہزاروں لوگ موجود ہیں؟ ایفیکٹ صرف یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے, جب تک کہ اس کو ریپلیس کرنے والا شخص اتنا ہی ایفیکٹو اور اتنا ہی طاقتور اور اتنا ہی سمجھدار نہ ہو, اس وقت تک وہ جو پیریڈ آ جاتا ہے اس کو لل پیریڈ کہتے ہیں, اوکے. یا تھوڑا سا ریڈکشن انٹو دوز ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی ریپلیسمنٹ موجود ہے, اس کا الٹرنیٹیو موجود ہے, تو وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے, اور وہ کچھ ٹائم لیتا ہے. باقی ایز سچ کسی ایک انڈیویجول کے مرنے سے کوئی میجر ایفیکٹ نہیں ہوتا. میجر ایفیکٹ صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو کریٹڈ انفراسٹرکچر ہے, جو پلانز ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کچھ عرصے تک بند ہو جاتی ہیں, اور ایک ڈینٹ پڑتا ہے. اور اس ڈینٹ کا فائدہ اگر ایجنسیاں اٹھا لیں اس ٹائم فریم کے دوران, جی جی. ریئیکشن اپنا بہترین کر لیں, امپروو کر دیں, اور امیجیٹلی اس میں سے جو کچھ نکالا ہے, یہ جو مہینے 2, 3, 4, 5 نکالتے ہوتے ہیں ہم لوگ, بالکل. ڈیٹ لاتے ہوتے ہیں, اس میں انہوں نے جو کچھ نکالنا ہوتا ہے وہ نکال کے جو ایکشن کرنا ہوتا ہے کر کے اس کے بعد آنا چاہیے. جی یہ جی دنیا کا فنامنا ہوتا ہے اسی طرح, یہ کوئی نئی بات نہیں رائٹ. ہے. لیکن اچھا آپریشن تھا, ویل ڈن آئی ایس آئی, اینڈ ویل ڈن دوز آپریٹیوز جنہوں نے یہ کام کیا. یہی ہیں جن کی وجہ سے ہم تھوڑا سا بچت ہوتی رہتی ہے, اور یہ کوشش کرتے رہتے ہیں. ان کو انکریج کرنا چاہیے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہم ہیں, یہی کہتے ہیں سر, ہم تو بہت انکریج کرتے ہیں کہ اپنا جو کام ہے وہ کریں, اور یہ باقی جو فالتو کی چیزیں اس یہ پہ اپنا کام تھا, ٹائم ویسٹ نہ کریں. یہ کام تھا سر, یہ والا کام تھا. اسی لیے میں نے مطلب اس کو شاباش تو دی ہم نے, میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے, ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں لیکن ایسی چیزوں کو بےتحاشا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ سر یہ آپ کا اصل کام ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو باہر کوئی سلوٹ ہی مارے گا, اور کیا کرے گا, آپ کے اوپر پھول نچاور کرے گا. اگر یہ ٹچے مچے کام, یہ اسلام آباد کے اندر یعنی پارلیمنٹیرین, یہ کیا کام ہے سر؟ یہ تو مطلب بہت ہی عجیب قسم کی چیز ہے. تو پتہ نہیں, خیر اگر ہماری کوئی یہ بات سن رہے ہیں تو ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ برائے مہربانی اس چھوٹے موٹے کام جو نہیں, چھوٹے موٹے لوگوں کو کرنے دیں. آپ کے لیے بڑی رسپانسبلٹیز ہے, اس کو فلفل کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ پروٹیکٹ کرنا ملک کو بڑا ضروری ہے, اور وہ ان کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. فوج تو ملک کے اندر ہی لڑتی ہے نا, باہر جا کے تو نہیں لڑ سکتی کہ وہ جا کے بارڈر کراس کرے گی اور لڑے گی. لڑنا انہوں نے ہوتا ہے. لیکن خیر اینی وے, آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, سب ٹائم ختم ہے. وہی تھینک یو. یہ دیکھو یہی چیز ہے, دیکھیں ہر ایک شخص نے اپنا کام کرنا ہے. جب ایگزیکٹلی
جب انسٹیٹیوشنز، جب اسٹیٹ، جب گورنمنٹس پولیٹیکل اسکور سیٹلنگ میں انوالو ہو جاتی ہیں نا، ایک آتا ہے تو دوسرے کو ذلیل بالکل، کر رہا ہوتا ہے، بالکل حافظ، دوسرا آتا بالکل، ہے تو وہ پہلے والے کے افسوس، حساب کتاب بالکل، چکتا کر رہا بالکل، ہوتا ہے. جی، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایگزیکٹلی، ہال مارک رہی ہے ہماری سیاست بالکل صحیح، کا، بالکل، جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل پولیرٹی بڑھتی جا رہی بے شک، ہے. بالکل صحیح، لیٹس ہوپ دعائیں کرنے سے ابھی اور امید سے صرف نہیں ہوگا کام، ابھی بہت سے پریکٹیکلی لوگوں کو کام بھی کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی اور بڑگڑے صاحب بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں، آپ نے بھی یہی بالکل اینڈ اسی پہ کیا کہ کام کرنا پڑے گا، اور جس کی بڑی سخت ضرورت ہے. شاید پہلے ضرورت اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی کہ اس وقت ہے، جس آج ضرورت سچویشن سے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں، پاکستان گزر رہا ہے، تو اس کے لیے کرنا پڑے گا، ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دونوں صورتوں میں. اس کے علاوہ کوئی تھرڈ یا سیکنڈ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.